نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، جنت تک پہنچانے والا عمل کیجئے۔ یعنی آج ہر انسان کو یہ خواہش ہے کہ وہ جنت والی زندگی بسر کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو، انہی اعمال میں، قرآن میں، ذکر میں، اللہ سبحانہ کی تابعداری ہی میں نجات ہے، اور اسی میں ہمیں دنیا کی زندگی بھی ہماری پروقار ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی پروقار ہوگی۔ صرف شیطان کے جھٹکوں سے اور شیطان کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ خیر و ثواب کی امید ہو وہ مجھے بتلاؤ۔ یعنی جس عمل سے آپ مطمئن ہیں، اسلامی عمل سے، جو عمل آپ کی زندگی میں اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے کے مطابق ہے، اس سے آپ مطمئن ہو، وہ مجھ سے ذکر کریں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ مجھے وہ بتلاؤ، وہ کون سا عمل ہے، کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ جو ہے، یعنی تمہارے چپلوں کی آواز جو ہے، چپلوں کی چاپ، چپلوں کی آواز جو ہے، جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو کہ مطلب ہے کہ میں نے رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں، سبحان اللہ، اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں، تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے، لہٰذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں سب سے زیادہ ثواب اور رحمت کی امید ہو۔ دوستو، تو اس بارے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا، میں نے رات کے یا دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی وقت میں نے وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور پڑھی ہی ہے۔ یعنی کہ اس وضو کو ضائع نہیں دینے دیا، اس وضو کو میں نے ضائع نہیں کیا۔ اس وضو پہ جو ہی میں نے وضو کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے فوراً میں نے نماز کا عمل کیا۔ اب نفل پڑھی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، لیکن اس وضو کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ دوستو جی، جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی وہ میں نے ادا کی۔ دوستو، صحیح البخاری 1149 نمبر حدیث کا حوالہ ہے۔ دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے پوچھتے ہیں، اور وہ ان کا ایک صحابی بہت ہی عاجز اور فقیر، کالا سیاہ، دوستو، بڑے بڑے ہونٹ، بڑے بڑے پاؤں، دوستو، لیکن اللہ کو مقبول کتنا تھا وہ۔ دوستو، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا عمل بہت قیمتی عمل تھا۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو بناتا ہوں میں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل التحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اس وضو کی 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، یا تحیۃ الشکر پڑھ لیتا ہوں، صلاۃ الشکر پڑھ لیتا ہوں، صلاۃ حاجات پڑھ لیتا ہوں۔ آپ مختلف نیتیں کر سکتے ہیں، آج بھی آپ لوگ بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ وضو بنائیں اور وضو کے بعد کھڑے ہو جائیں اللہ کی طرف رجوع، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور نیت باندھ لیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں التحیۃ الوضو کی، التحیۃ المسجد کی، جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس مسجد کی، التحیۃ المسجد، صلاۃ حاجات کی، صلاۃ توبہ کی، صلاۃ شکر کی، صلاۃ یوم کی،
ہے جی، آپ جتنے بھی 5-6 نیتیں بھی آپ 2 رکعت نفل میں کر سکتے ہیں، 4 رکعت نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی آپ کو توفیق اللہ کریم دیتے ہیں آپ 2 میں پڑھ سکتے ہیں، آپ بے شک 100 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو دوستو پھر اس کا مقام بھی آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت بلال کے پاؤں کی آواز سنی کہ آپ کی پاؤں کی آواز مجھ سے آگے آگے، یہ نہیں سبحان اللہ کے پیغمبر نے کیا زبردست بات کہی دوستو۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی بہترین عمل ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اس عمل سے آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی، خوشی ملے گی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور دوستو یقین مانیے کہ یہ جو حقیقی آنکھیں آپ کی ہیں یہ بہت جلدی بند ہو جانے والی ہیں۔ وقت ہے آپ کے پاس، یہ وقت ہے، موت آنے والی ہے دوستو، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن جس وقت موت آئے گی اور پھر ہم لوگ پھر کچھ کرنے لگیں گے لیکن کچھ نہیں ہوگا، پھر تو ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے فرعون کی جب موت آئی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن فرشتوں نے اس کے منہ میں مٹی ڈالی، یعنی کہ پھر وہ نافرمانی میں ساری عمر گزاری اس نے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کیا۔ آج تو دوستوں مسلمان جو ظلم کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا مال، یتیموں کا، یسیروں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا مال ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، کوئی کسی کو حق نہیں دے رہا دوستو، کیا ظلم شروع کیا ہوا ان لوگوں نے۔ باہر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ڈائریکٹ اپنی قدرت سے لے لے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کے حالات کو اپنی قدرت سے صدر فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ نااہل حکمران ہیں ان سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، اور جو اہل ہیں یا اللہ جو اہل ہیں اس ملک میں، اس ملک کو ترقی اور کامیابیوں سے ہم کرار فرما ان کی ہاتھوں سے، اور اس ملک کو آباد فرما، اس قوم کو آباد فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں۔